حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور بامقصد واقعہ ہے جو قرآن و حدیث میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ انسان کی تخلیق، اس کی ابتدا، جنت سے زمین پر بھیجنے اور شیطان کے ساتھ اس کی آزمائش کو واضح کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح اور حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ البقرہ 30۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بتایا تو انہوں نے حیرانی سے سوال کیا، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دسن قدرت سے بنایا اور اس میں روح پھونکی۔ جب روح سر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور انہوں نے کہا الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحم کرے۔ آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے جنہیں فرشتے نہیں جانتے تھے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اگر تم اپنے علم میں سچے ہو تو ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ البقرہ 32۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ، اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے نام بتائے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو سجدے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو علم اور فضیلت دی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ البقرہ 34۔ ابلیس جو کہ جنات میں سے تھا، اس نے غرور اور تکبر کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ الاعراف 12۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ابلیس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر لعنتی قرار دیا گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے راند درگاہ ہو گیا۔ جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا کی آزمائش۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ وہ ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہ ہر چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن ایک مخصوص درخت کے قریب نہ جائیں۔ ابلیس جو حضرت آدم اور حضرت حوا علیہما السلام کا دشمن تھا، ان کو بہکانے میں لگ گیا۔ وہ مختلف چالاکیوں سے انہیں وسوسے ڈالتا رہا کہ اگر وہ اس درخت کا پھل کھائیں گے تو انہیں ہمیشہ کی زندگی اور نہ ختم ہونے والی بادشاہت ملے گی۔ آخرکار ابلیس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو دھوکہ دے کر اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ حکم توڑا، ان کے جسموں سے جنتی لباس اتر گیا اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے اور توبہ کی تو اللہ نے اس کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ البقرہ 37۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی لیکن بطور آزمائش انہیں زمین پر بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم، حضرت حوا اور شیطان کو زمین پر بھیج دیا اور فرمایا کہ اب تم یہاں زندگی بسر کرو گے اور تمہاری نسلیں بھی یہی زندگی گزاریں گی۔ اس دنیا میں نیک لوگ اور برے لوگ ہوں گے اور قیامت کے دن سب کو ان کے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر اللہ کی عبادت کی اور اپنی اولاد کو بھی توحید کا درس دیا۔
ان کے بیٹوں حابیل اور قابیل کے درمیان ایک مشہور واقعہ پیش آیا جس میں قابیل نے حسد کی وجہ سے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا جس پر قابیل کو بہت پچھتاوا ہوا۔ وفات حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 930 سال کی عمر پائی اور وفات سے پہلے اپنی اولاد کو نصیحت کی کہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کریں اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ ان کی وفات کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا اور انہوں نے حضرت آدم کی تعلیمات کو آگے بڑھایا۔ نتیجہ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں کئی اہم اسباق دیتی ہے۔ ایک تو اللہ کی اطاعت سب سے ضروری ہے، جو بھی اللہ کے حکم کو نہیں مانے گا وہ شیطان کے راستے پر چل پڑے گا۔ دو علم کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا کتنا اہم ہے۔ تین توبہ اور رحمت حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی پر فوراً توبہ کی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا، جو ثابت کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت بے حد وسیع ہے۔ چار شیطان سے بچنے کی ضرورت۔ شیطان ہمیشہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ انسانیت کے لیے ایک رہنمائی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے اور شیطان کے وسوسوں سے بچنا چاہیے۔